جو ہمارے وسائل ہیں ان پر دسترس ہماری ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اس حرکتوں میں کمی لاتے یا وہ جو حرکتیں جو پیش کر رہے ہیں ان میں کمی لانے کی بجائے انہوں نے روز بروز اس میں اضافہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں تو مطالبات رکھیں تو کس کے ساتھ رکھیں. ہمیں دتکار کر ہماری اس آواز کو برداشت نہیں کیا گیا اور ہمیں بھی اسمبلیوں سے آؤٹ کر لیا گیا. کیونکہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جتنے بھی آپ لوگوں سے بات کریں کہ ان کی آواز جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی سے نہیں جا رہی. یہ آج کل ہر کوئی فیشن بن گیا ہے سوال پوچھنا کس سے بات کریں، کیونکہ بی ایل اے بات کرنا نہیں چاہتی. ان کی پوزیشن تو بہت واضح ہے. عسکری حکمت عملی جو ہے اچھی انٹیلیجنس کے بغیر نہیں چل سکتی. بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں میں بڑا نمایاں مقام بی این پی مینگل کا ہے. سردار اختر جان مینگل صاحب کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مستعفی ہونے کے بعد، قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کے بعد آج وہ کہاں کھڑے ہیں، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں، ان کی دانش میں بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آج کے دن وہ اپنی کیا ایسی تجاویز شیئر کریں گے کہ جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے شاید اس مسئلے کا یا اس پرابلم کا حل نکالا جا سکتا ہے. انہی کے پاس چلتے ہیں، انہی سے سمجھتے ہیں کیا کیا گائیڈ لائنز ہیں جن کو ابھی بھی امپلیمنٹ اگر کیا جائے تو حالات کو سنبھالا بھی جا سکتا ہے اور آپ کی پالیسی جو آپ بتائیں گے اس کی روشنی میں آگے بڑھا بھی جا سکتا ہے. اور پھر میں یہ دہراؤں گا، دیکھیں سارا کچھ سردار صاحب بہت کچھ ہو سکتا تھا اور چیزیں سنبھل سکتی تھی اگر ریاست، ریاستی ادارے، حکمران اور وہ سیاسی پارٹیاں جن کا مقصد اور منصب اور منشور صرف اور صرف اقتدار نہ ہوتا تو باتیں سنبھل بھی سکتی تھی. لیکن بدقسمتی سے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ہم نے آزمایا، ریاستی اداروں کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی بلوچستان کو آپ ایک یونٹ اور ایک صوبے کی حیثیت سے ٹریٹ کریں تو بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم اور کچھ نہیں مانگتے، ہمیں صرف عزت چاہیے. جو ہمارے وسائل ہیں ان پر دسترس ہماری ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی اس حرکتوں میں کمی لاتے یا وہ جو حرکتیں جو پیش کر رہے ہیں ان میں کمی لانے کی بجائے انہوں نے روز بروز اس میں اضافہ کیا. ہمارے وسائل تو لوٹ مار کر انہوں نے اس کا تو ستیہ ناش کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں تو مطالبات رکھیں تو کس کے ساتھ رکھیں. ان کے سامنے تو ہم یہی مطالبات میں نے سپریم کورٹ میں رکھے تھے. بھائی جب میں 2012 میں سپریم کورٹ میں آیا تھا، اپیئر ہوا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے حوالے سے 6 نکات ہم نے رکھے تھے. ان کو نام دیا گیا جی یہ بھی مجیب الرحمان کی طرح جو ہے علیحدگی کی طرف جا رہا ہے. ہم نے بولا، میں نے یہ کہا کہ جی ہم علیحدگی کی طرف نہیں جا رہے، یہ 6 نکات ہیں. ان 6 نکاتوں کو اب اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی شک نہیں تھی، کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جو آپ کے پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تھی. یہی تھا نا کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے، جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ کیا جائے، جو لوگ بلوچستان میں ہونے والی مظالم زیادتیوں میں ملوث ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اگر بلوچستان کے لوگوں سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کی کورٹ سے، اے ٹی سی کورٹ سے لے کر آپ کے سپریم کورٹ میں آپ کے ججز تعینات ہیں، ان میں ان کو پیش کیا جائے. کم سے کم ان کے ورثاؤں کو تو یہ پتہ چلے کہ وہ نوجوان جس کے لیے وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ زندہ سلامت ہے. لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. اور اب تو بات ہم سے بھی نکل چکی. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمارے ہاتھ میں اختیار کہ جی ہاں ریاست اگر کچھ اقدام کرتی تو ہم ان کو کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں ریاست ادارے یا حکومت یا پولیٹیکل پارٹیاں اس میں سیریس ہیں. ہمیں دتکار کر ہماری اس آواز کو برداشت نہیں کیا گیا اور ہمیں بھی اسمبلیوں سے آؤٹ کر لیا گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کرنا چاہیے جن کو فارم 47 کے تحت وہ منتخب الیکٹ
کر کے لائے ہوئے ہیں یا سلیکٹ کر کے لائے ہیں, اختیار ان کے پاس ہے, وہی اس کو حل کر سکتے ہیں. ہم تو بے بس ہیں, ہم نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں. سوچ میں ذرا بر بھی ابھی تک اسلام آباد کی فرق نہیں پڑا ہے, کیونکہ بلوچستان کو ابھی تک وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. بلوچستان کو سیاسی انداز پہ ڈیل کرنے کی بجائے وہ اس کو سیکیورٹی حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بلوچستان مینیج نہیں ہو رہا ہے. افتخار فردوس صاحب کے پاس چلتے ہیں, تجزیہ کار ہیں, انہیں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کی ویو کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. جو ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہیں وہ کیا پکچر دکھا رہا ہے, اور خاص طور پر جعفر ایکسپریس اور یہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کہاں جا کے یہ سلسلہ رکے گا اور کہاں یہ قابو میں آ جائے گا, پولیٹیکل رول اس کا, باقی ساری چیزیں, کیا آپ کا ٹیک ہے؟ پچھلے 5 سالوں کے اندر جو بلوچستان کے اندر ایک انکریز ٹرینڈ ہے, جو ہم بہت بڑی ہسٹری چھوڑ کر جو دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک جو پولیٹیکل سسٹم جس طرح ہونا چاہیے تھا گریوینسز ایڈریس کرنے کا, وہ اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر رہی. اور جس جگہ پر بھی جو ہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کھو دیتی ہے, کیونکہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور جتنے بھی آپ لوگوں سے بات کریں, کہ ان کی آواز جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی سے نہیں جا رہی. دیٹس دی فرسٹ پارٹ. تو پھر جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, اور دنیا کی کوئی بھی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی, دنیا کی کوئی بھی ایسے لوگ جو لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام ان سے کرا سکیں, ان کے لیے یہ سچویشن جو ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ بن جاتی ہے. ایک اس کے ایکسٹرنل محرکات ہیں, جس میں افغانستان کا ایشو ہے, اس کے اندر ایران کا بھی ایشو ہے, اس کے اندر سیریا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے. آپ کے پاس بلوچستان کے اندر جو پاکستان کی اکانومی جس پر انحصار کر رہی ہے, 2 پروجیکٹس ہیں, ایک ریکوڈک ہے اور ایک گوادر ہے, اور انفارچونیٹلی دونوں ایک ایسے ایریاز کے اندر ہیں جن کو آپ کانفلکٹ زون گردانا جا رہا ہے, اور دونوں جو ہے فورن انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ایک بات یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کوارڈینیشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن اٹیک ہوتا ہے کے پی کے اندر اسی اسکیل کا, اور پھر اگلے دن جو ہے بلوچستان کے اندر اسی قسم کا اٹیک جو ہے وہ ہو رہا ہے. بلوچستان کس طرح ایک بہتر ڈگر پہ جا سکتا ہے, بلوچستان کس طرح, کیونکہ اس وقت صرف لوگ ہی لاپتہ نہیں ہیں, بلوچستان میں تو ریٹ آف دا اسٹیٹ بھی لاپتہ ہے, بلوچستان میں تو آئین بھی لاپتہ ہے, بلوچستان میں تو ڈیموکریسی بھی لاپتہ ہے. لیکن یہ حل دیں اور اس حل پر کہیں کہ اگر اس طرف آپ نہیں گئے تو پھر بلوچستان میں ایسا نہ ہو کہ ہماری آوازیں بھی ختم ہو جائیں. دہشت گردی کی ویو ہے جس نے بڑی شدت سے ہٹ کیا ہے, اس سے کیسے بچنا ممکن ہے, پولیٹیکلی کیسے دیکھا جا سکتا ہے, اور معاملات کیسے دیکھے جا سکتے ہیں؟ یہ جو نئی لہر جس نے ہٹ کیا ہے پاکستان کو, یہ کہاں جا کے رکے گی, کتنے مسائل اور جنم لے سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرولیبل ہے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے ابھی تو صورتحال گمبھیر ہے, اور لیکن کنٹرول میں آ سکتی ہے, لیکن وہ جلدی کنٹرول میں نہیں آئے گی. اس کے لیے دونوں چیزوں کو کام کرنا پڑے گا. ایک تو آپ کی عسکری حکمت عملی میں کوئی تبدیلی بھی چاہیے اور بڑی فوکسڈ ہونی چاہیے. دوسرا سیاسی عمل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, مفتی صاحب نے کہا کہ ہم کس سے بات کریں, یہ آج کل ہر کوئی فیشن بن گیا ہے سوال پوچھنا کس سے بات کریں, کیونکہ بی ایل اے بات کرنا نہیں چاہتی, ان کی پوزیشن تو بہت واضح ہے. تو بات چیت کا سیاسی عمل بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ جن کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں, جو سورش انسرجنسی چل رہی ہے, اس کو آپ نے 3 ہدف حاصل کرنے ہیں. اس کو ڈی لیجیٹیمیٹ کرنا ہے, کیونکہ کوئی بھی انسرجنسی عوام کے اندر پاپولر نہ ہو تو اس وقت وہ چل نہیں سکتی. ایک تو وہ آپ نے سیاسی عمل سے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی سپورٹ کو آپ نے ختم کرنا ہے. دوسرا اس کے جب سپورٹ رکے گی تو اس کا ہیومن ریسورس کی سپلائی جو ہے اس کی کم ہو جائے گی. تیسری آپ کو اچھی انٹیلیجنس ملے گی. عسکری حکمت عملی جو ہے اچھی انٹیلیجنس کے بغیر نہیں چل سکتی, وہ پاکستان میں ہو, اپنے ملک میں ہو, باہر ہو. ٹھیک, تو 3 اہداف سیاسی اس کے ہوتے ہیں.
پھر اس کی ایک بڑی حکمت عملی ہوتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کم از کم کیا کریں کہ یہ ان کی اپیل مکمل طور پہ ختم ہو جائے.